اتنا سب کچھ کرنے کے بعد عوام اگر سوال کرتی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ آپ اگر موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئیں تو ٹول پلازا پر 1 درجن سے زائد بوتھ ہیں۔ ہر بوتھ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اسی طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں اور 24 گھنٹوں میں 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس 1000 روپے ہے اور اسی طرح بڑی گاڑیوں کا چارج 5000 تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1000 بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹے میں یہ پلازا کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اس طرح ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں گے روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیل ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کی بجلی کا بل اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپے کی دوائی خرید رہے ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیل ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا 5000 بل آ گیا ہے تو اس پر تقریباً 500 کے قریب آپ سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر جائیں تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی جن سے 40 سے 50,000 روپے فی نقشہ فیس جمع کی جائے گی، یہ بھی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ آپ گھر کے لیے خوراک مواد یا گراسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کے ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے لیے کتابیں کاپیاں اور اسٹیشنری خرید رہے ہیں اور پھر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں اور TMA کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکالتے ہیں اس پر آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ جتنی مرتبہ ایک ہی رقم نکالتے اور جمع کراتے رہیں گے آپ اس پر ٹیکس دیتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ مر گئے تو آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے خزانے میں جا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے بلیو ایریا میں CDA نے اپنا چند کنال کا پلاٹ 8 ارب روپے کا بیچ دیا۔ یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ آخری۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہوتا تو اس ایک پلاٹ سے میری زندگی شاندار گزرتی ہے، بلکہ میرے آنے والی نسلیں بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہیں۔ میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اس سے ہوتی ہے، مگر سوال یہ ہے جس ملک میں اربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی سطح پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوک الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ یہ تو ویورز پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔